السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو دوستو، آج ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ یہ جو شب بارات ہے، شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں کہ کیا یہ قرآن و حدیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے، اور 15ویں شعبان کے دن کا روزہ رکھنا اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو شعبان کے مہینے کے روزے رکھنا یہ تو بڑا افضل کام ہے، فضیلت والا کام ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بخاری مسلم میں بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اتنے نفلی روزے رکھتے کہ ہمیں گمان یہ ہوتا کہ اب آپ کبھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روزے چھوڑتے کہ ہمیں یہ خیال آتا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں، یعنی کہ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثریت کے ساتھ نفلی روزہ رکھا کرتے تو ہمیں یہ گمان گزرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثریت کے ساتھ روزہ رکھتے۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، پورا مہینہ ہی روزہ رکھ لیا کرتے تھے شعبان کے مہینے کا، ان کے روزانہ روزہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو ایک روایت کے اندر ہے کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ رمضان کے بعد شعبان کے مہینے کے روزے سب سے زیادہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسامہ، لوگ 2 مہینوں کے درمیان جو ایک مہینہ ہے اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ اسامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا دن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رمضان اور رجب کے درمیان مہینہ ہے شعبان کا، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ میں اس مہینے میں اکثریت کے ساتھ کثرت سے روزے اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوار اور جمعرات کا روزہ رکھتے۔ تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ سوار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں، ویکلی اعمال یعنی کہ جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اسامہ میں اس مہینے کے روزے بھی اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، میں اس لیے اس مہینے کے روزے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث میں اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین لوگوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اور جو مومن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں، اور جو کافر ہیں، منافق ہیں یا اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں، اللہ رب العالمین ان کو مہلت دے دیتے ہیں، ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین یہ معمول فرماتے ہیں، اور اگر صحیح احادیث کو دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ صرف 15 شعبان کو یہ خاص نہیں ہے۔ تو ہم نے اس رات کو شہر خاموشاں کی عید قرار دے دیا، اس دن کو، اس رات کو شہر خاموشاں کی عید قرار دے دیا کہ یہ جی قبرستان جانے کا دن ہے، لوگ اکثریت کے ساتھ ٹولیوں کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، آتے ہیں، جی اس رات قبرستان جانا چاہیے، اور اس کو دین کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ ایک بات کو ذرا سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی نیکی کرے گا تو وہ اسی طریقے پر کرے گا جو میرا طریقہ ہے۔ اگر کوئی گناہ کرے گا، اگر کوئی اس دین کے اندر کوئی نیا کام ایڈ کرے گا تو پھر وہ سن لے، وہ کام اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص اس دین میں نیا کام ایجاد کرے گا، نیا طریقہ ایجاد کرے گا، جس کو وہ خیال کرے گا کہ یہ دین ہے، یہ نیکی ہے، تو وہ سن لے کہ وہ نیکی اسی کی طرف لٹائی جائے گی۔ وہ نیکی شمار نہیں ہو سکتی جس چیز پر جس نیکی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود نہ ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جس نیکی پر موجود نہ ہو وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ لوگ اس رات کو کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جی شب برات کا دن ہے، لوگوں کی رہائی کا دن ہے، تو اس دن عبادت کرنی چاہیے۔ لوگوں نے اس رات کو بڑی ساری فضیلتیں دے دی ہیں، حالانکہ یہ جو فضیلتیں اس رات کو دی جاتی ہیں وہ فضیلتیں 27 رمضان المبارک کی فضیلتیں ہیں، کہ جس رات کو اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ ساری فضیلتیں اس کی تھیں، لیکن لوگوں نے اس کو لا کر یہاں پر جمع کر دیا اور لوگ اس رات کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور 15 شعبان کے روزے کو بھی خاص کر دیا گیا۔ آپ روزہ رکھیں لیکن خاص 15 شعبان کا نہیں، جس طرح لوگوں میں یہ بات معروف ہے کہ لوگ صرف 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول میں نے بیان کر دیا ہے کہ آپ سب سے زیادہ شعبان کے روزے رکھتے تھے، کثرت سے رکھتے تھے، لیکن آپ نے کبھی 15 شعبان کا روزہ خاص نہیں تھا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، کثرت سے ساتھ رکھتے تھے، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ 3 روزے ہر مہینے میں اسلامی تاریخ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو یہ 3 روزے جو شخص رکھ لیتا ہے، گویا کہ وہ پورا مہینہ ہی روزوں سے ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ خاص کرنا، روزے کو 15 شعبان کے ساتھ خاص کرنا، اور اس رات کو چراغاں کرنا اور آتش بازی کرنا، یہ تو اسلام کی عقل فہم کے بھی خلاف ہے۔ یہ تو اسلام دین کی روح کے خلاف ہے یہ بات، کہ کوئی شخص اس رات کو آتش بازی کرے، جناب اس کو پٹاخے پھوڑے یا اس رات کو چراغاں کرے، لوگوں میں دھوم دھام مچائے۔ یہ تو ایک دیوالی کی طرح ہے، کہ جس طرح ہندوؤں کے اندر وہ لوگ دیوالی مناتے ہیں، اس دن کو خاص کرتے ہیں، دیوالی مناتے ہیں، رنگ رلیاں کرتے ہیں، اسی طرح اسلام کے اندر بھی وہ ان لوگوں نے اسی طرح کی چیزیں ایجاد کر دی ہیں اور ان کو دین کا ایک نام دے دی ہے۔ ذرا آپ سوچیں، ذہن کو دہرائیں، عقل کو دہرائیں کہ یہ پٹاخے پھوڑنا یا چراغاں کرنا یا دھوم دھام مچانا یہ کیا اسلام کا شعار ہے؟ کوئی سمجھدار بندہ، کوئی عقل والا بندہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اور خاص کرنا کہ اس رات کو قبرستان جانا چاہیے، قبرستان تو جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میرے صحابہ، میں تمہیں پہلے قبرستان جانے سے روکا کرتا تھا، اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو، اجازت دیتا ہوں قبرستان جاؤ۔ اے میرے صحابہ، اس لیے جایا کرو تاکہ تمہیں ان قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو، کہ تم لوگ، اگر تمہارے یہ باپ دادا اس دنیا میں نہیں رہے، یہ لوگ جو امیر ترین تھے دنیا پر، یہ حکومت کیا کرتے تھے، حکمرانیاں کیا کرتے تھے، یہ دنیا میں نہیں رہے تو ہم کہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ غور و فکر کرنے کے لیے قبرستان جایا کرو۔ تو قبرستان جائیں، لیکن ایک دن کو خاص کر کے اور اس کی فضیلت بیان کر کے قبرستان جانا یہ اسلام کے یہ اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس دن کا خاص روزہ کرنا، اور کچھ لوگ اس کے بارے میں ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں جن کی اصل ہے ہی کوئی نہیں، وہ حدیثیں قرآن و حدیث میں نہیں ہیں، وہ باتیں ہے ہی نہیں، من غلط ہے۔ یہ بات بیان کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی اس رات کی عبادت کرتے رہنا، اور پھر اس رات کے بعد جو دن آئے گا اس دن روزہ رکھنا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یا اس رات کو عبادت کرنا، 100 رکعت نماز ادا کرنا، اور جس کے اندر سورۃ الفاتحہ ہو، قل هو اللہ احد 10 مرتبہ ادا کرنا، تو یہ تمہارے آئندہ سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہیں جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ تو یہ قرآن و حدیث میں یہ روایتیں موجود نہیں ہیں، ان کی اصل کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا غور و فکر کریں، اس رات کو خاص عبادت کے لیے مختص کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام یہ چیز نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم کسی غیر قوم کی طریقے پر طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ کسی دن کو ایجاد کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ کل قیامت والے دن اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں؟ یہ پٹاخے پھوڑ کر چراغاں کر کے تو آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ پھر اسی قوم میں سے، کفار کی قوم میں سے، ہندوؤں کی قوم میں سے اٹھائے جائیں کل قیامت والے دن؟ تو عبادت کریں۔ 3 روزے شعبان کے مہینے کے ہیں،
ایام بیز ان کو رکھیں، کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، لیکن اس رات کو خاص کرنا یہ کسی قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ آپ اس رات کو خاص ایک دن کے لیے کر دیں اور باقی سارا سال آپ گناہ کرتے رہیں اور اس رات کو آپ عبادت کر کے بیٹھ جائیں۔ اس طرح کا معمول نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیا ہے اور نہ ہی یہ اسلام کی روح میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان راتوں کو اور ان مہینوں کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔